بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروباری مسائل سے متعلق ایک مسئلہ یہ عرض کرنا ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کریں، کوئی چیز کسی کو بیچیں، تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس میں کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گاڑی بیچنی ہے، جب بیچنے کا ٹائم آیا اس میں اچھا آئل ڈال دیا تاکہ سامنے والا، ہم اسے کہیں گے چلا کے چیک کر لیں، وہ چلائے گا، اچھا رزلٹ آئے گا تو وہ کہے گا بھائی جو آپ قیمت بتا رہے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ بیچنے والا جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور گاڑی کی اپنی اتنی پاور نہیں ہے۔ کسی نے مکان بیچنا ہے اور کلر کروا دیا، جو چیزیں تھیں ان کو چھپا دیا، اور جو ایجنٹ ہے وہ مکان کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے کہ صاحب آپ کو ایسا پھر اس علاقے میں نہیں ملے گا۔ مالک بھی جانتا ہے، ایجنٹ بھی جانتا ہے کہ اس کے اندر خرابی موجود ہے، اور بعض دفعہ ایسی خرابی ہوتی ہے، مکان میں کام نکل آیا، گاڑی میں بڑا خرچہ نکل آیا، تو لوگ اس خرچے کو اس لیے روک لیتے ہیں کہ ہم اس کو آگے بیچ دیں گے۔ اپنا جو ہم نے 1,00,000 2,00,000 لگانا ہے، ہم کیوں لگائیں، ہم سامنے والے کو بیچ دیں گے، اسے کیا پتہ چلے گا، تو وہ خرچہ اسے کرنا پڑے گا۔ تو لوگ باقاعدہ اس انداز سے چیز کو بیچتے ہیں کہ جس میں سراسر دھوکہ شامل ہوتا ہے، تو اب بتائیے اس کاروبار میں کیا برکت ہوگی۔ اچھا، بعض لوگ شرافت سے کیا کرتے ہیں، گاڑی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، جب وہ بیچنے کے لیے سامنے والے کو دکھاتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی خرابیاں بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ مسئلہ ہے، دروازے ذرا ٹوٹے ہوئے ہیں، کھڑکیوں میں یہ ہے، کلر کروانے والا ہے۔ سامنے والا مطمئن ہو جاتا ہے، یار یہ بندہ بڑا دیانتدار ہے اور بڑا صفائی سے کام لینے والا ہے، اور جو مین خرابی ہوتی ہے وہ نہیں بتاتا۔ انجن کا کام ہے، چھت کا کام ہے، اور کوئی مرمت کا کام ہے، وہ نہیں بتائے گا، دوسری تیسری خرابیاں بتا دے گا، تو یہ بھی تو دھوکہ ہے۔ اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اس وقت نہیں بتایا، معاملہ ہو گیا، ٹوکن ہو گیا، بیانہ ہو گیا، اب جب قبضہ دینے کی بات آئی پھر کہنے لگے جی اس میں کچھ تھوڑا بہت کام ہے وہ آپ کروا لینا۔ اب سامنے والا اینڈ ٹائم پہ جب سارا معاملہ فائنل ہونے لگا، اب آپ بتا رہے ہیں، تو یہ کیسی شرافت ہے۔ تو یہ دھوکہ دہی کا جو معاملہ ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دھوکہ دیتے دیتے بندہ یہاں تک چلا جاتا ہے کہ پوری قوم کا مزاج بن جاتا ہے۔ پھر جب ایک دھوکہ دینے والا دوسرے کو دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید میں فائدے میں جا رہا ہوں، در حقیقت اس معاشرے کا ہر فرد دوسرے بندے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس نے سامنے والے کو دیا، اس کو کسی تیسرے نے دیا، تیسرے کو چوتھے نے دیا، تو وہ پورا معاشرہ اور وہ پوری قوم ایک دوسرے کے ساتھ یہی کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، اس میں ہم صفائی سے کام لیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں نفع کم ہو سکتا ہے نفع بالکل نہ ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، مگر یہ جو آمدنی ہوگی یہ حلال ہوگی، برکت والی ہوگی۔ دھوکے کے ساتھ بلڈنگیں بھی کھڑی کر لیں تو وہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ انسان کے لیے بہت زیادہ خسارے، پریشانی اور وہ پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا